اس ایک اسپیسیفک گروپ سے آپ جب ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں یہ آپ کا فوکس گروپ کہلاتا ہے. تو یہ آپ کی تھی جناب والا کوالٹیٹیو ریسرچ اور اس کی ٹائپس. اب ہم تیسری جو ریسرچ پڑھنے جا رہے ہیں ریسرچ اپروچ وہ ہے مکس میتھڈ ریسرچ. مکس میتھڈ ریسرچ اب کچھ جگہوں پہ آپ کو کوالٹیٹیو بھی چاہیے کوانٹیٹیو بھی چاہیے. جیسے میں نے اگزامپل دی کہ جو ہے وہ کلاس میں 32 اور 30 بچے ہیں. اب اس کی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ 32 اور 30 سے کیا مراد ہے. جب آپ کہیں گے کہ 32 میل ہیں اور 30 جو ہے وہ فیمیل ہیں تو ڈیٹا بڑا اٹ سیلف ایکسپلینیٹری بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی ہے مکس میتھڈ کی ایسی ریسرچ جس میں آپ اکیلے کوالٹیٹیو سے یا اکیلے کوانٹیٹیو سے, جیسے اس کلاس میں میل اور فیمیل ہیں, اس کلاس میں 32 اور 30 ہیں, تو اکیلا یہ دونوں سٹیٹمنٹ پوری نہیں ہو پا رہی. تو دین آپ کیا کرتے ہیں, آپ پھر یوز کرتے ہیں کس چیز کو, مکس میتھڈ ریسرچ کو. تو ایسی اسٹڈی جس میں اکیلی کوالٹیٹیو یا اکیلی کوانٹیٹیو اسٹڈی جو ہے آپ کو کنکلوسیو یا جنرلائزیبل ریزلٹس نہ دے رہی ہو, ویلڈ ریلائبل ریزلٹس نہ دے رہی ہو, تو دین آپ کیا کرتے ہیں, مکس میتھڈ ریسرچ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بھی فردر آگے جو ہے وہ 3 جو ہے وہ اس کی ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہے مکس ریسرچ, ایک ہے مکس میتھڈ ریسرچ اور ایک ہے مکس ماڈل ریسرچ. ایسی مکس ریسرچ ایسی ہے جس میں کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں کے میتھڈز مکس کیے جاتے ہیں سنگل اسٹڈی کے اندر. یعنی آپ ایک ہی اسٹڈی کو کر رہے ہیں, ایک ہی پرابلم کو انویسٹیگیٹ کریں, تو اس میں آپ جو ہے کوالٹیٹیو بھی اور کوانٹیٹیو بھی دونوں طرح سے ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں, جیسے کہ پریگمیٹزم فلسفی یا پیراڈائم, اس میں ہم نے بات کی تھی. اچھا, دوسرا ہے مکس میتھڈ ریسرچ. اب اس میں دیکھیں مکس ریسرچ میں اس سے مراد یہ ہے کہ کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں طرح سے آپ ڈیٹا کلیکشن انالیسس سب کچھ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی ساری ریسرچ جو ہے کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں ہے. مکس میتھڈ ریسرچ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ڈیٹا کلیکشن کریں گے نا, تو اس میں آپ پہلے ڈیٹا کوالٹیٹیو کریں گے, پھر آپ کوانٹیٹیو کر لیں گے, اس طرح سے آپ کریں گے. ٹھیک ہے, اٹ از ریسرچ ان وچ کوانٹیٹیو فیز اینڈ qualitative phase are included in the overall research study. یعنی آپ جو ہے qualitative way میں بھی ڈیٹا کلیکشن کریں گے اور quantitative way میں بھی کریں گے. مکس ریسرچ میں ہم نے یہ کہا کہ یہ اوورال ہوتی ہر چیز اس میں مکس ہے, لیکن میتھڈ سے مراد آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹا کلیکشن اور انالیسس ہے. جب صرف ڈیٹا کلیکشن اور انالیسس کی حد تک آپ کی جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ ریسرچ کے اندر کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو شامل ہو, صرف ڈیٹا کلیکشن ڈیٹا انالیسس کے لیے میتھڈولوجی شامل ہو, تو اس کو آپ مکس میتھڈ ریسرچ کہیں گے. پھر ہے مکس ماڈل ریسرچ. اب دیکھیں آپ کا سنگل پروسیس جب ہوگا تو یعنی آپ کا کویسچن ریسرچ پرابلم ایک ہے, دین آپ یوز کریں گے مکس میتھڈ ریسرچ. اب آپ کے ریسرچ کے اندر ایک سے زیادہ میتھڈ یوز ہوئے ہیں, جیسے میں نے کہا انٹرویو ہے, آبزرویشن ہے, فوکس گروپ ہے. آپ کی میتھڈولوجی میں 3-4 میتھڈ ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کے ہو سکتا ہے کہ کویسچن بھی ریسرچ پرابلم بھی ایک سے زیادہ ہو. تو جب آپ کا ریسرچ پرابلم ایک سے زیادہ ہو, اب صاحب آپ کا ریسرچ کویسچن یا پرابلم ایک سے زیادہ ہے, تو آپ کو میتھڈ بھی ایک سے زیادہ یوز کرنے پڑیں گے ہر ایک ریسرچ پرابلم کے لیے. تو اس وقت آپ پھر مکس ماڈل ریسرچ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ ماڈل سے مراد یہ ہے کہ اب آپ کے پاس 3 پرابلم ہے, 2 پرابلم ہے, تو وہ ہر ایک پرابلم کو الگ الگ میں دیکھ رہی ہوگی یہ اسٹڈی کہ یہاں پہ کتنا کوالٹیٹیو ڈیٹا چاہیے, یہاں پہ کتنا کوانٹیٹیو چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں مکس ماڈل. مکس ریسرچ میں دونوں, مکس میتھڈ میں سنگل آپ کا پرابلم ہے تو اس کے اندر کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے, اور اگر آپ کا ریسرچ پرابلم ایک سے زیادہ ہے, ایک سے زیادہ ہائپوتھیسز ہیں آپ کے, تو اس وقت آپ نے ان دونوں کو کیسے یوز کرنا ہے, یہ آپ کا مکس ماڈل ریسرچ بن جائے گی. ٹھیک ہے جی, ریزن کی کیا وجہ ہوتی ہے, ہم ریزلٹس کو زیادہ جنرلائز کرتے ہیں, اس لیے ہم جو ہے وہ مکس میتھڈ ریسرچ یوز کرتے ہیں. کانٹیکسچوائلائزیشن, اس سے جو ہے ہم ان ڈیپتھ انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے کسی بھی پروسیس کے بارے میں, کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں وے سے. کریڈیبلٹی, ہماری جو ہے جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ہماری زیادہ کریڈیبل ہوتی ہے, ہمارے ریزلٹ بہت اچھے ہو جاتے ہیں, ایکسیپٹیبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, یہ ہماری وجوہات ہوتی ہیں مکس میتھڈ ریسرچ چوز کرنے کی. اچھا, اس کے بعد ہے جی یہ ٹائپس آف مکس میتھڈ ریسرچ. آپ دیکھیں ٹائپس آف مکس میتھڈ میں 3 اس کی ٹائپس ہیں, آسان سی ہیں, ایکسپلینیٹری,
اس کو کون کال میتھڈ بھی کہا جاتا ہے. یعنی بس اتنا ہی آپ نے یاد رکھ لیں, یہ جو بورڈ کیا ہوا ہے ایکسپلینیٹری ہے, اس کو کون کال, کون پہلے ہے تو اس کا مطلب 70% جو ہے کوانٹیٹیو ہوگا اور 30% کوالیٹیٹیو ڈیٹا کلیکشن اور انالیسز ہوگی. دوسری اس کی ہے ایکسپلوریٹری. اب یہ کوال کون ہے, اب کوال پہلے آ گیا تو پہلے 70% کوالیٹیٹیو اور پھر 30% کوانٹیٹیو ہوگا. دین ٹرائنگولیشن ہے تو اس میں 50-50 ہے, 50% کوالیٹیٹیو اور 50% کوانٹیٹیو ڈیٹا. تو ایکسپلینیٹری کے اندر پہلے آپ کوانٹیٹیو ڈیٹا 70% لیتے ہیں اور پھر آپ 30% کوالیٹیٹیو. ایکسپلوریٹری میں پہلے آپ 70% کوالیٹیٹیو لیتے ہیں پھر 30% کوانٹیٹیو. تو اس میں 50-50 ہوتا ہے, 50% کوالیٹیٹیو اینڈ 50% کوانٹیٹیو آپ ڈیٹا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم ٹرائنگولیشن کہتے ہیں. تو یہ ہماری جو ہے وہ مکس میتھڈ ریسرچ تھی. اب اس کے بعد میتھڈولوجی اور میتھڈ میں ڈفرینس میں آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے کہ ایک جنرل اپروچ ہے, براڈر اپروچ ہے, ایک ہے اسٹریٹجی, ایک ہے پلان. اب پلان بڑا ہوتا ہے, اس میں میتھڈ یوز ہوتے ہیں. تو میتھڈ بیسیکلی سم آف میتھڈ از ناؤن ایز میتھڈولوجی, یوں سمجھ لیں آپ بس. تو میتھڈولوجی بڑی چیز ہے, ایک پلان ہے, ایک اسٹریٹجی ہے کہ کیسے آپ نے یہ سارے کا سارا کام کرنا ہے. اور میتھڈز کیا ہیں کہ آپ نے کسی ایک اسپیسیفک چیز کے لیے ڈیٹا کلیکشن اور انالیسز کیسے کرنی. مثال کے طور پر میتھڈولوجی کیا ہوگی, میرا ایک ریسرچ پرابلم ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری امپیکٹ آف ای سی ٹریننگز آن سوشل ایبلٹیز آف اسٹوڈنٹ. آپ دیکھیں ای سی ایجوکیشن کا بچے کی سوشل جو لرننگ ہے اس کی ایبلٹیز کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. اب اس کے لیے اب میں چھوٹے بچوں کو کویسچنر تو نہیں دے سکتا کہ وہ مجھے فل کر کے دیں. اب ای سی کا بچہ کیا کویسچنر مجھے فل کر کے دے گا؟ اوبویسلی میں اس سے انٹرویو لوں گا, میں اس کو آبزرو کروں گا. اب یہ میرے پاس دو جو ہے وہ میتھڈز آ گئے ہیں, تو یہ دونوں مل کے میری میتھڈولوجی بنائیں گے. اب ایک میتھڈ آبزرویشن ہے, بچے کیا کر رہے ہیں, کیسے دوسروں کے ساتھ. اب وہ چھوٹے بچے کو نہیں پتا ہوتا ہے نا سوشل کا کہ کیسے کھیلنا ہے, کیسے دوسروں کے ساتھ کیا. وہ تو سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے, الوف ہوتا ہے, اکیلا رہنا پسند کرتا ہے, اور دوسروں کو جو ہے وہ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرنا چاہ رہا. ہم یہ ساری چیزیں اس کو آبزرویشن اور انٹرویو سے اس سے پوچھیں گے. اب یہ دیکھیں دو مختلف میتھڈز آ گئے, تو یہ میتھڈولوجی بنائیں گے. ٹھیک ہے, ریسرچ ڈیزائن جو ہے ایک پلان ہوتا ہے, اور ریسرچ میتھڈ جو ہے وہ ہماری ایک جو ایک پلان ہم نے بنایا تھا اس کی جو امپلیمنٹیشن آپ سمجھ لیں. تو یہ ریسرچ میتھڈ آپ نے کون سا چوز کرنا ہے, یہ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ریسرچ پرابلم پہ کہ آپ کا ریسرچ کا پرابلم جو ہے وہ کون سا ہے. ادر فیکٹرز شوڈ آئی کنسیڈر وین چوزنگ دا میتھڈ ون میتھڈ اوور اندر. وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے چوز کرنی چاہیے. ٹائم آپ کے پاس کتنا اویلیبل ہے, کوالیٹیٹیو ریسرچ بہت زیادہ لینتھی ہوتی ہے, ڈیٹا انالیسس اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کمپیریٹیو ٹو کوالیٹیٹیو انالیسس. تو اس میں آبزرویشن, انٹرویو. اب دیکھیں اب جب آپ نے ایک کویسچنر فل کروانا ہے سروے کے ذریعے, تو اس پہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک دن میں کام ہو جائے. اب آپ کو یعنی 200 لوگوں سے, اگر آپ کو 200 لوگوں سے انٹرویو لینا ہے تو آپ کو مہینہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, زیادہ بھی لگ سکتا ہے. تو جہاں پہ ٹائم زیادہ ہو آپ کے پاس, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ریسورسز زیادہ ہوں, تو پھر آپ کوالٹیٹیو میتھڈولوجی یوز کرتے ہیں. جہاں پہ آپ کے پاس ٹائم کم ہو, آپ کو تھوڑی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہیں, وہاں پہ آپ کوانٹیٹیو یوز کرتے ہیں, ریسورسز آپ کے پاس کم ہے. سبجیکٹیو یا کوالٹیٹیو میں آپ کو ریچر انفارمیشن, زیادہ انفارمیشن ملتی ہے. کوانٹیٹیو ڈیٹا کلیکشن میتھڈز یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. جو ہم نے یہ ٹولز ہیں سمجھ لیں کہ سروے کے ذریعے آپ کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کے ذریعے کرتے ہیں, آبزرویشن کے ذریعے آپ جو ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں. کوالٹیٹیو میں آپ انٹرویو, فوکس گروپ, ایتھنوگرافی اور لٹریچر ریویو, یہ آپ کے جو ہے وہ مختلف ڈیٹا کلیکٹنگ میتھڈز ہیں کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر. تو ہوپ فلی یہ آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا. کل سے ہم انشاءاللہ تعالی ریسرچ ڈیزائن سٹارٹ کریں گے. یہاں تو کوئی پرابلم آپ لوگوں کا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی پلیز.